میرا کچھ درد دل ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ بالخصوص ذرا محبتوں سے نوازیے گا جی۔ آپ اس کرۂ ارض پر جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ 11 سال سے لے کر 16 سال کے بچے کو قرآن کی یہ آیت سناتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، اور قرآن کریم کی صحیح آیت کا صحیح ترجمہ کر کے غلط مفہوم اس بچے کے دل میں ڈال کر اسے دہشت گرد بناتے ہیں قرآن کی یہ آیت سنا کر۔ اس بچے کو بٹھا کر کہا جاتا ہے دیکھ لو قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا نہ کوئی شفیع ہے نہ کوئی ولی ہے۔ بھائی جان خیال آپ نہیں کرنا ہے کہ آواز کلیئر جائے، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا نہ کوئی شفیع ہے نہ کوئی ولی ہے، اور یہ جو شیعہ اور سنی ہیں یہ اتنے بڑے مشرک ہیں کہ یہ محمد کو شفیع مانتے ہیں، علی کو ولی مانتے ہیں، اور اس میں شک نہیں ہے کہ ہمارے ایمان میں شامل ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا شفیع مصطفیٰ ہے اور ولایت کا شہنشاہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ ہمارا اس میں ایمان ہے اور ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی شفیع نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں۔ اللہ کے سوا شفیع بناؤ گے، اللہ کے علاوہ اگر ولی بناؤ گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ اور ہم کہتے ہیں منہاج القرآن والے، ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا بنائیں تو مشرک ہو جائیں گے، اور جس کو اللہ بنا دے اس کا انکار کریں تو کافر ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ اللہ نے شفیع بھی بنایا ہے، اللہ نے ولی بھی بنایا ہے۔ ہم نے مصطفیٰ کو شفیع مانا ہے تو اللہ کے کہنے پہ مانا ہے، اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کو اگر ولی مانا ہے تو خود سے نہیں مانا، وحدہ لا شریک کے کہنے پہ مانا ہے ہم نے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک آیت اور پیش کر دیتا ہوں، چونکہ ہمارا تعلق ہی صرف قرآن سے ہے، کیونکہ ہم منہاج القرآن والے لوگ ہیں۔ میں ایک آیت اور پیش کر دیتا ہوں، یہ سورہ مریم کی ہے، آیت کا نمبر اس کا ہے جی 87۔ آپ محبت کے ساتھ انشاءاللہ سماعت کر لیں گے، زندگی بھر آپ کی ساتھ یہ ملاقات یاد رہے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا لا یملکون الشفاعۃ، کوئی شفاعت کا مالک ہے ہی نہیں۔ شفاعت کا کوئی مالک بولیے جی ہے ہی نہیں، آگے ہونا یہ چاہیے تھا سوائے اللہ کے۔ خلیل بھائی آپ اس موضوع سے واقف ہیں، ہم بکر کی سرزمین پر گئے تھے تو احباب نے کس طرح سماعت کیا تھا۔ ہر ایک کا ایک اپنا نصیب ہوتا ہے۔ آپ کا حوصلہ دیا ہوا جب قرآن سے بندہ بیان کر رہا ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دیا ہوا حوصلہ کل اسے اور اڑان دیتا ہے، اور آپ کی کبھی کبھی خاموشی حوصلے توڑ دیتی ہے، لہٰذا حوصلے بندھایا کریں۔ اللہ نے کہا لا یملکون الشفاعۃ، شفاعت کا کوئی مالک نہیں، آگے ہونا یہ چاہیے تھا سوائے اللہ کے۔ جس طرح اللہ نے کہا کہو لا الہ، بولیے جی الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں مگر سوائے اللہ کے۔ اگر عقیدہ یہ ہوتا کہ اللہ کے سوا کوئی شفاعت کا مالک نہیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ لا یملکون الشفاعۃ، کوئی شفاعت کا مالک نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اگر ایسا ہوتا تو دوستو عقیدہ وہ سچا ہوتا جو آپ کا مخالف آپ کو دے رہا ہے، مگر یہاں ایسا نہیں ہے۔ کہا کوئی شفاعت کا مالک نہیں الا، سوائے کون شفاعت کے مالک ہے؟ کہا الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، وہ بندے شفاعت کے مالک ہیں جن کے ساتھ اللہ نے شفاعت کا وعدہ کر رکھا ہے، جن کے ساتھ اللہ نے، بولیے جی آپ، شفاعت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن نے اصول دے دیا کہ کچھ بندے اس دھرتی پر ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے شفاعت کا وعدہ کر رکھا ہے، اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہیں شفاعت کا حق دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سورۃ الانبیاء کی، مالک تو نے کسی کے ساتھ وعدہ بھی کر رکھا ہے؟ وحدہ لا شریک نے اس کا جواب دیا ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 103 میں۔ میں تیسری آیت پیش کرنا چاہتا ہوں جی قرآن میں۔ سورۃ الانبیاء ہے، قیامت کے دن کا ذکر ہے، اور دوستو یاد رکھنا قیامت کے متعلق قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قیامت کے متعلق فرمایا کہ قیامت کا دن اتنا ہے کہ کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی
اس کی لمبائی اور اس کا قیام اتنا ہے کہ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. بچوں کو ذرا محبت سے بٹھائیے. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اور اس دن ہوگا کیا؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اس دن دنیا کا رشتہ نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ کوئی اور کام آئے گا. اب اس آیت کا سہارا لے کر آدھی سے زیادہ دنیا مولوی نے بے ایمان کر دی ہے. اس نے کہا قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا. ہم نے کہا خدا کے بندے، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 103 میں اللہ فرما رہا ہے لا یحزنہم الفزع الاکبر. فرمایا قیامت کی اس گھڑی میں بھی کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کو کوئی غم نہیں ہوگا. ہائے ہائے ہائے. کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کو، بولیے جی زبان ہلائیے، کوئی غم نہیں ہوگا. وہ قیامت کی اس گھڑی میں بھی غم زدہ نہیں ہوں گے. اور ہوگا کیا؟ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ. فرشتے قیامت کے دن ان سے آ کے ملاقات کریں گے اور آ کے کہیں گے کیا؟ قرآن کہتا ہے اللہ کہے گا ان سے جا کر کہو ھذا یومکم، یہ دن ہی تمہارا ہے. ہائے ہائے، یہ دن ہی تمہارا ہے. کی آنکھوں میں اس لیے منہاج القرآن کھٹکتی ہے کہ ہمارے ہاں رسمی دین نہیں بنایا کسے، ہم لوگوں کو انقلابی بنایا ہے. انقلابی اور ثوابیوں میں اور انقلابیوں میں ایک فرق ہوتا ہے کہ کئیوں کے حفظ میں قرآن ہے، ہماری فکر میں قرآن ہے. یہ کلخانیوں پہ یا قبروں پہ پڑھنے کے لیے تو قرآن نہیں بھیجا. اللہ نے تو ہدایت کے لیے نازل کیا تھا. ہدایت تب آئے گی جب اسے سمجھ کے پڑھو گے. سمجھ کے کیسے پڑھو گے؟ جب آپ کا بچہ قرآن کا عالم بنے گا، جب آپ کے آنے والے ہر خطیب کا ہر موضوع قرآن کریم سے بیان ہوگا. عطا فرمائے. کہا وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ. فرشتے آ کے ان سے ملاقات کہیں گے اور کر کے کیا کہیں گے؟ ھذا یومکم، یہ دن ہی تمہارا ہے. اور سورۃ الفاتحہ جب پڑھتے ہو ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں تو ہاتھ باندھ کے کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. شرمائے مت یار، تھوڑا بولیں ساتھ ذرا. الرحمن الرحیم. تیسری آیت کون سی پڑھتے ہو؟ مالکی یوم الدین. ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کا وہ مالک ہے. سبحان اللہ. کمال ہو گیا. سورۃ فاتحہ میں ہر بندے سے کہلوا رہا ہے کہ قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے. اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 103 میں کہتا ہے قیامت کے دن بلا کر انبیاء کی موجودگی میں کچھ بندوں سے کہوں گا یہ دن ہی تمہارا ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ دن ہی تمہارا ہے. مالک جب دن آپ کا ہے، جب تیرا ہے یا تیرے بندوں کا ہے. کہا الذی کنتم توعدون. فرمایا میں نے اس دن کا تمہارے ساتھ وعدہ نہیں کر رکھا تھا. میں نے تمہارے ساتھ اس دن کا وعدہ نہیں کر رکھا تھا. مطلب یہ ہوا کہ کچھ بندے ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ قیامت کے دن کا مالک میں ہوں، مگر اس دن تمہیں بٹھا کر عزت کے ساتھ کہوں گا جاؤ چہرے چیک کرتے رہو. جس کے ذہن میں، جس کے دل میں ہلکا سا بھی ولایت کا پیار ہے اسے اپنے ساتھ جنت میں ساتھ لے جاؤ.